اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے اس ہجوم پر ایک نگاہ ڈالی، ان سب سے پوچھا کہ ایک روز تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتاؤ کہ تم اس دن کیا جواب دو گے؟ وہ ساری آوازیں، وہ انسانوں کا سارا سمندر ایک ساتھ بول پڑا، یا رسول اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ اس جواب کو سننے کے بعد نبی پاک نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ لبیک اللہم لبیک۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھایا تاکہ دعاؤں میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے۔ کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ اس چلچلاتی دھوپ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور وہ لگاتار مسلسل امت کے لیے دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ دوپہر گزر گئی اور شام کا وقت آ پڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نیچے نہ ہوئے بلکہ ان کے ہاتھ مسلسل اوپر کی طرف رہے۔ سارا ہجوم، سارے لوگ حیرانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی طرف، ان کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ رہے تھے، اور پھر ایک لمحے کے لیے لوگوں کو لگا کہ شاید رسول اللہ روزے سے ہیں، اسی لیے بھوکے پیاسے کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے۔ اور تبھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیڑ میں سے ایک پیالہ دودھ کا بھیجا۔ وہ پیالہ ہاتھ بدلتے بدلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچا، اور آپ نے ایک ہاتھ آسمان میں اٹھائے، سب کے سامنے اس پیالے سے دودھ پیا تاکہ امت کو یہ میسج دیا جا سکے کہ حاجیوں کے لیے عرفات کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اور پھر آپ بغیر رکے، بغیر تھکے، بنا کسی جھجک کے اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہے۔ کتابوں میں یہ بات بھی منشن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی دن سورہ مائدہ کی آیت کو نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ In Surah Al-Ma'idah, we have that famous verse in the Quran.